अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। तरबिया लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिन हस्ती के मुतालिक बात करने जा रहे हैं वो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए अव्वल, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत भी अता फरमाई थी। तफसील से आज हम उनके बारे में जानेंगे। वो हैं हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ। सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँगी कि आपका नाम खदीजा और आपको ताहिरा भी कहा गया। और ताहिरा क्यों कहा गया? क्योंकि नहायत नेक, बाकिरदार और बाकमाल खातून थी। आपके वालिद का नाम खालिद बिन असद था और आपकी वालदा फ़ातिमा के नाम से मशहूर थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले उनकी जो वजह शोहरत थी वो ये थी कि वो अपने वालिद का माल तिजारत लेकर और मुलाजमीन रख कर उसके ज़रिए से तिजारत किया करती थी। इस तरह इस तिजारत की वजह से और इस कारोबार की वजह से और अपनी माल दौलत और नेक सीरती की वजह से बेहद मशहूर थी। हज़रत खदीजा के वालिद भी कुरैश में बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे, बहुत दयानतदार थे, लेकिन बहुत जल्द ही उनका इंतकाल हो गया। इनका चूँकि कोई बेटा नहीं था, इसलिए हज़रत खदीजा ने माल तिजारत मुलाजमीन के ज़रिए भेजना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने अपने वालिद का कारोबार संभाला। इसी दौरान जब हज़रत खदीजा ने मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुनी, और आप सब जानते हैं कि मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत जो है ऐलान नबूवत से पहले ही सादिक और अमीन के तौर पर हो चुकी थी। तो अरब के इस मुआशरे में जहाँ गुनाह और बुराई को फ़ख्र समझा जाता था, ऐसे में हज़रत खदीजा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी, ईमानदारी और सदाकत की शोहरत सुनी तो उनके दिल में शौक़ पैदा हुआ। और यूँ भी हज़रत खदीजा जो हैं बहुत दूर अंदेश थीं, ज़हानत भी उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सामान तिजारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भिजवाऊँ। इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि बहुत बड़े हज़रत खदीजा के बहुत बड़े तिजारती काफ़िले जो हैं वो जाते हैं, तो आप क्यों सामान लेकर नहीं जानते? तो ये बात जब हज़रत खदीजा को मालूम हुई तो आपके चचा भी यही चाहते हैं। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम के ज़रिए पैगाम दिया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल तिजारत लेकर जाएंगे तो मैं उनको दुगना मुआवज़ा दूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। तो आपके साथ हज़रत खदीजा का एक ग़ुलाम मैसरा भी था। मैसरा ने वहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ बर्ताव और लेन देन का जो मामला देखा तो बहुत मुतासिर हुआ और उसने वापसी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद तारीफ़ की। और इस तरह से जो है वो चूँकि नफ़ा भी दुगना हुआ था तो हज़रत खदीजा भी बेहद मुतासिर हुई और उन्होंने अपनी एक सहेली जिसका नाम नफीसा था, या मुलाजमा थी या सहेली थी, उसके ज़रिए निकाह का पैगाम भेजा। इस तरह ख़ानदान के बुज़ुर्गों के सलाह मशवरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो गया। और आप सब जानते हैं कि निकाह के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक़्त 40 साल थी। अब इस तरह से हुआ कि निकाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया और मक्का की पहाड़ियों में जाकर इबादत में मसरूफ़ रहते और गौर व फ़िक्र करते रहते। यहीं पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ़ लाए और सूरह अलग की पहली 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और वो आयात कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। अब इस हैरत अंगेज़ वाक़े के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहद मुतासिर हुई, बहुत घबरा गए। जब घर तशरीफ़ लाए तो फरमाया ज़म्मिलूनी यानी मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो वाक़या था वो हज़रत खदीजा को सुनाया। और आप देखें कि उस वक़्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह अपने शौहर को तसल्ली दी। हज़रत खदीजा ने जिन खूबसूरत अल्फाज में अपने शौहर को तसल्ली दी वो अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं, गरीबों की दस्तगिरी करते हैं, मेहमान नवाज हैं, सिला रहमी करते हैं, अमानत गुजार हैं और दुखी लोगों की खबरगिरी करते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा।
اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی عورت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی، تو اس وقت تسلی دینے والی عورت، کیونکہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، میرے اوپر کمبل اڑا دو، تو یعنی ایسی کیفیت کے بہت مضطرب ہیں اور بدن کانپ رہا ہے، اس وقت حضرت خدیجہ کی تسلی، اور یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے گئیں، اور جب اس نے سارا واقعہ سنا تو خدیجہ سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا خاوند اللہ کا نبی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی، تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہی ہیں۔ اسلام نے کتنی بڑی عظمت اور کتنا بڑا مقام دیا ہے عورت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلی گواہ عورت ہیں۔ اس سے بھی ہمیں عورت کی عظمت اور شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے مصائب اور مطلب جس قسم کے بھی مصائب پیش آتے انہیں نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات کے متعلقین جو تھے ان میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی اور بہت سے لوگ آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسلام کی اس وسعت پذیری سے بے حد مسرت ہوتی تھی۔ وہ اپنے غیر مسلم جو عزیز و اقارب تھے ان کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال جو ہے وہ اسلام پر نثار کر دیا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بیہودہ باتوں سے پریشان ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول آج تک آیا ہے جس کا تمسخر لوگوں نے نہ اڑایا ہو۔ حضرت خدیجہ کے اس طرح کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حوصلہ ہوتا، ان کی پریشانی دور ہو جاتی۔ حضرت خدیجہ ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے ہر طرح کے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس ہمدردی اور دل سوزی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنی اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ داری کو بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی تھیں۔ باوجود کہ تمول و ثروت یعنی بہت دولت مند تھیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ زمانہ رسالت سے پہلے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید کی، اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعریف فرمایا کرتے تھے۔ جب مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ابتلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ پورے 3 برس اس محصوری کے علام و مصائب کو بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرتی رہیں۔ سن 10 نبوی میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد زیادہ عرصہ جو ہے وہ زندہ نہ رہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج معالجے اور تسلی و تشفی میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن ظاہر ہے کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ 11 رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین رہا کرتے تھے، اور اس سال کو جو ہے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کا بے حد صدمہ تھا، اور جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قربانی کرتے تو اس میں سے جو گوشت ہوتا تھا سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے، بعد میں کسی اور کو دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کی بے حد تعریف کرتے. ایک دفعہ فرمایا، بڑے خوبصورت الفاظ میں حضرت خدیجہ کی تعریف کی کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی. وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں. بچوں، آج آپ نے ایک ایسی ہستی کے متعلق جانا جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم ترین رول تھا. وہ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لائیں، وہ امت کی صدیقۃ الکبریٰ تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بننے کے بعد جو ہے وہ تسلی دی اور ہمیشہ حوصلہ دیتی رہیں. نبوت کی سب سے پہلی گواہ عورت ہیں. حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکنامکلی جو ہے بہت سپورٹ کیا تاکہ وہ تبلیغی کام خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں. تمام بیویوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ جو کہ امت کی ماں ہیں وہ کتنی سٹرونگ تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موڑ پہ کتنا سپورٹ کیا. یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسی ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور جس طرح ہماری ماں نے اپنے ایمان اور کردار کو مضبوط رکھا ہم بھی ان کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.